تو اس طرح بہنیں بھی اپنے کسی بیٹے بیٹی کے نام سے چاہے تو لفظ لگا لیں. سلمہ تو ابو سلمہ بھی تھے. اب ہمارے ہاں سلمہ لڑکی کا نام رکھا جاتا ہے کہ سلمہ وہ سلمہ تھیں، وہ المؤمنین تھیں، اور وہ ابو سلمہ تھے جو وفات پا گئے. الخیر غوث پاک کی امی جان کی کنیت تھی ہانی. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، جہاں سے ہانی، ہاں ہانی کے گھر سے معراج ہوئی تھی. اور حبیبہ یہ المؤمنین تھی، کلثوم. سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے اس مدنی مذاکرے کے لیے الحمدللہ سوالات کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے. آئیے جو ریکارڈ شدہ سوال ہیں ان میں سے کسی ایک سوال کو سنتے ہیں. میرا نام محمد الطاف اتاری، خان گڑھ ڈویژن شاہ جمال، پنجاب مدنی سے عرض کر رہا ہوں. امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے، میلاد شریف کا جو ثواب ہے کسی اور کو ایصال کر سکتے ہیں؟ میلاد شریف کا ثواب ایصال کرنے کے تعلق سے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ چاہے نفل ہو چاہے فرض ہو، کوئی سا بھی عمل ہو جس پر ثواب ملتا ہے وہ ایصال کیا جا سکتا ہے. پانچوں نمازیں جو جیسے ہم فرض کی پڑھتے ہیں، فرض نمازیں، ان کا بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. رمضان المبارک کے روزوں کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. تو اسی طرح جشن ولادت کی جو ہم نیاز کریں یا خوشیاں منائیں شریعت کے دائرے میں رہ کر، طالب ثواب ہو کر، تو اس کا بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. اس کی تفصیل پڑھنے کے لیے نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے، فاتحہ کا طریقہ. نماز کے احکام جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا وہ لے لیجیے، اور مکتبۃ المدینہ نے الگ سے فاتحہ کا طریقہ رسالہ بھی شائع کیا، وہ بھی حاصل کر لیجیے. اگر مکتبۃ المدینہ آپ کے یہاں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ مایوس نہ ہو، انٹرنیٹ پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آ جائیں اور وہاں سے رسالہ چاہیں تو اب اس کا پرنٹ آؤٹ کر لیں یا اسی پر پڑھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگلا سوال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیدرآباد سے محمد زاہد بات کر رہا تھا. میں تنظیم دعوت اسلامی تحریک کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دعوت اسلامی نے ترقی کی ہے ماشاءاللہ، اور ممکن کی ایک بہت بڑی ٹیم ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے. اور دعوت اسلامی کا جو آپ نے سفر شروع کیا تھا شہید مسجد کھارا در سے، الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے جو ہے لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئی ہے الحمدللہ. اب آپ اس کے بعد دعوت اسلامی کو کس سطح پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں. دعوت اسلامی شروع ہوئی تو بہت چھوٹی تھی، مختصر. یہ ہمارے زاہد بھائی نے حیدرآباد سے یہ فون کیا ہے، بہت چھوٹی سی تھی، مختصر سی تھی. اور اب یہ دعوت اسلامی الحمدللہ بڑھتے 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 مدنی چینل کے ذریعے، بلکہ مدنی چینل کے پہلے بھی دنیا کے کئی ملکوں میں عام ہو چکی تھی، تو اب مدنی چینل کے ذریعے مزید عام ہو گئی. تو بہت اس کو پر نکل آیا، اس کا اتنا پرواز ہو گئی اس کی. تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ مزید آپ کس سطح پر دیکھنا چاہتے ہیں. تو میرے بھائی میرا بس چلا تو انشاءاللہ ہم چاند میں بھی جا کے فیضان سنت کا درس دیں گے. اپنا تو مطلب ہے نا کہ سرا ہی نہیں ہے نا، کام تو کرنا ہی ہے کہ چاند بھی آخر دنیا میں شامل ہے نا. باپا یہ آپ کی جو اس وقت جو اپنے کلام جو کیا نا چاند پر بھی دینا جائے، ایسا محسوس ہوتا ہے جو میڈیا جو اس وقت لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے، اور جس طرح چاند کی طرف دنیا کے لوگوں کی پیش قدمیاں جاری ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ کہیں ایسا نہیں کہ آگے جا کے چاند بھی آباد ہو جائے اور وہاں بھی فیضان سنت کے درس ہو. لیکن انشاءاللہ باپا یہ دعا کیجئے کہ جو سب سے پہلا درس ہو وہ فیضان سنت کا درس ہوگا انشاءاللہ. وہ لیکن دیں گے انشاءاللہ.
انشاءاللہ. انشاءاللہ. وہ نماز کس رخ پڑھو گے؟ قبلہ رخ کا کیا تعین ہوگا؟ وہ دارالفتہ اہل سنت بھی تو ہوگا وہاں. اچھا پوچھ لیں گے ان سے کہ بھائی چاند میں نماز کس طرف پڑھیں گے؟ منہ کر کے. زمین پر تو ہم کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں. ہاں بھائی اس کا جواب ہو ہی جائے. ابھی بتا دیں یا پھر تشریف پر بابا ابھی بتا دیں یا اس وقت ہم پوچھ لیں گے؟ تو آپ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ. میں بوڑھا ہو گیا ہوں, پتہ نہیں اب کب چاند پر فیضان مدینہ بنے گا. ابھی آج بھی اگر اس کی بنیاد پڑ جاتی ہے تو پتہ نہیں تعمیر ہوتے ہوتے تو دیر لگے گی. وہ چاند ہے, پتہ نہیں چاند پہ کس طرح کیا بنے گا, لیکن انشاءاللہ بابا آپ ہوں گے, اذان بھی ہوگی, درود و سلام بھی ہوگا, نماز بھی ہوگی, جشن ولادت بھی منائیں گے, انشاءاللہ جشن ولادت بھی منائیں گے, قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوگی, ہمارا بھائی مصطفیٰ کی دمیں بھی ہوگی, اور وہاں بھی یہی جملہ یہی شعر پڑھیں گے, تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا, برکتوں والا نبی کا جھنڈا, رفعت والا نبی کا جھنڈا, کتنا پیارا نبی کا جھنڈا, دیکھو دیکھو نبی کا جھنڈا, چومو نبی کا جھنڈا, گھر گھر میں لہراؤ, پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ کہتی تھی گر گر میں جا کر حلیمہ, یہ کہتی تھی گر گر میں جا کر حلیمہ, میرے گھر میں خیر الورا گئے, بڑے اوج پر میرا اب مقدر, بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر, میرے گھر رسول خدا گئے. یہ کہتی تھی گر گر میں جا کر حلیمہ, میرے گھر میں خیر الورا گئے. اٹھی 400 رحمتوں کی گٹائیں, معطر معطر ہے ساری فضائیں, اٹھی 400 رحمتوں کی گٹائیں, معطر معطر ہے ساری فضائیں, ساری فضائیں, خوشی میں یہ جبریل نغمے سنا